السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ویوز، میں ہوں علی سرور۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کا $3 ارب قرض پروگرام منظور کر لیا ہے۔ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے ساتھ اسٹینڈ بائی جو معاہدہ کیا ہے اس کی منظوری دی ہے، اور جس کے بعد فوری طور پر $1 ارب 20 کروڑ کی قسط پاکستان کو جاری کر دی گئی۔ اعلامیہ کے مطابق $1.8 ارب نومبر اور فروری میں دوبارہ جائزوں کے بعد شیڈول کیے جائیں گے۔ اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر عبدالجبار صاحب موجود ہیں، جی ماہر معیشت ہیں، اور تمام چیزوں پہ بڑی کوشش کریں گے سیر حاصل گفتگو ہو۔ ان سے پوچھیں کہ یہ $1 ارب جو ہمیں مل گئے ہیں، اس کے بعد معیشت میں کتنی بہتری آ سکتی ہے، اور وزیر اعظم صاحب نے خود تسلیم کیا اس بات کو کہ بڑی منتیں ترلے ہم نے کیے ہیں IMF کے، تب جا کر یہ ہمیں پروگرام ملا ہے IMF کا، اور کئی شرائط۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، وقت نکالا آپ نے ہمارے لیے۔ کیا کہیں گے آج کی یہ خبر کہ $1 ارب 20 کروڑ کی قسط جو ہے پاکستان کو جاری کر دی گئی ہے، اور یہ پاکستان کے ساتھ جو اسٹینڈ بائی معاہدہ ہے اس کی منظوری کے بعد ایسا ہوا ہے، تو اب آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ معیشت کے حوالے سے اب کس طرح آپ کو لگتا ہے کہ ڈالرز آنے کے بعد کیا بہتری آ سکتی ہے، اور عوام کی زندگی میں کچھ بہتری بھی آئے گی، یا صرف اس وقت ہم اس بات پر خوشی کا اظہار کریں کہ شکر ہے اللہ کا کہ پاکستان ڈیفالٹ سے تو بچ گیا؟ ہاں، یہ آخری بات آپ کی بڑی اچھی اور مناسب ہے کہ ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے، کیونکہ ڈیفالٹ میں جانے کا جو پاکستان کو نقصان ہوتا وہ تو ہوتا ہی، لیکن دیگر جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، فنڈنگ آرگنائزیشن ہیں، ان کو ہو جاتا، اور ہمارے جو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ بانڈز وغیرہ ہوتے ہیں اس میں ہوتا۔ اینی وے یہ مل گئے ہیں، یہ ایک اچھا خوش آئند معاملہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اثرات پاکستان کی معیشت پر اچھے ہوں گے۔ Having said that, آپ کو $3 ارب یہ ملے ہیں، اسٹینڈ بائی کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ جس کو کہتے ہیں نا ایڈ ہاک ریلیف یا عارضی ریلیف، یہ وہ چیز ہے۔ یہ اصل جو معیشت کے جو مسائل ہیں، جو اشاریے ہیں، انڈیکیٹرز ہیں، وہ تو تسلی بخش نہیں ہے۔ مسائل اپنی جگہ موجود ہیں۔ انہوں نے پیسے ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے تقریباً 450 ارب روپیہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ کے نام پر لوگوں پہ بانٹنے کے لیے رکھے ہیں۔ یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے، یہ کوئی اچھا طریقہ کار نہیں ہے، اور اس کے بارے میں یہ گزشتہ 3 مہینے میں 4 مہینے میں، اور میں تو کہوں گا کہ 1 سال سے ہی یہ مسلسل ایک پولیٹیکل پارٹی کے خلاف اور اس کے چیئرمین کے خلاف لگے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنے ہاؤس کو آرڈر کرنا چاہیے، اور عوام کو آئندہ سے 3 مہینے کے بعد یا 2 مہینے بعد جو الیکشن آئیں گے 13 اگست کے بعد اسمبلی ڈسالو ہو جائیں گی، تو وہ اس چیلنج کو یہ کیسے نمٹیں گے۔ دیکھیے نا، یہ لیپ ٹاپ دے دینا، ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ کے لیے 2 ارب روپے رکھ دینا، 400 ارب روپیہ آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں کیش، انکنڈیشنل کیش سپورٹ کہلاتا ہے یہ، افریقہ میں کنڈیشنل کیش سپورٹ ہوتی ہے۔ تو یہ صرف سیاسی ٹولز ہیں، ان کے معاشی ٹولز نہیں ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب کو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کیا انٹرنیشنلی یعنی ایکریڈیشن ہوتی ہے اکانومسٹ کی، ان کو بھی ریکگنائز کوئی کرتا ہو کہ وہ بہت بڑے اکانومسٹ ہیں۔ نو، نہ وہ اچھے سیاستدان ثابت ہوئے، نہ ہی کوئی اچھے معیشت دان ثابت ہوئے ہیں۔ اب یہ ایک ٹھیک ہے، ان کے پاس PDM کی گورنمنٹ ہے، منسٹری بندر بانٹ ہوئی ہے، وزارت خارجہ میرے پاس ہوگی تو وزارت خزانہ ان کے پاس ہوگی، اس طرح کر کے پاکستان کے 22, 23, 25 کروڑ عوام وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں، بلکہ ڈوب رہے ہیں۔ 42 روپیہ کا یونٹ کراچی میں چل رہا ہے ریزیڈینشل، لوگ 22,000 روپے کی ایپ کے اوپر لون لے کر جو 15,000 لیے تھے، باقی 7,500 جو ہے وہ لون بن گیا تھا، سود ملا کر 22-23 ہزار روپے کی خاطر لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ تو کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی پاکستان کی معیشت جو ہے یہ بہت ہی صحیح انداز میں چل پڑی ہے؟ کہیں نہیں چل پڑی، یہ ٹھوس ہے، وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی ہے یہ، اور کوئی ایسا آسرا نہیں ہوا۔ یہ تو IMF نے آپ کو لینڈنگ کر دی، اس لیے کہ IMF نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ میں جائے۔ ڈیفالٹ میں جانے سے خود انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا نقصان ہوتا ہے، کسی کنٹری کے ڈیفالٹ میں جانے کے بعد ان کے پیسے نہیں، اگر وہ نہیں چاہتے تھے سر، IMF اگر نہیں چاہتا تھا، ویسے تو کہا جا رہا ہے جی چونکہ IMF بھی زیر اثر ہے امریکہ کے، اور امریکہ تو شاید پریشان کرنا چاہتا تھا پاکستان کو، اور وہ انہوں نے کیا بھی، اور کڑی شرائط کے بعد یہ پاکستان کو شیڈول کے تحت یہ اسٹینڈ بائی معاہدہ ہوا پاکستان کو، اور پہلی قسط جاری ہو گئی۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ IMF تو چاہتا نہیں تھا پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، جو کہ پاکستان کی گورنمنٹ کے ہم تو دیکھ رہے تھے کہ مسلسل نہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بھی ایک اینگل ہے، اور بڑا اسٹرانگ اینگل ہے کہ ورلڈ بینک ہو یا IMF ہو یا انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن ہو یا IBRD ہو یا ایون ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو، اس پر تو ہے ہی قبضہ امریکہ کا، امریکہ کا اثر ہے اس کے اوپر۔
अमेरिकन पॉलिसी है, कांग्रेस है, स्टेट डिपार्टमेंट है, उनका असर है। अब ये कि जो आइंदा हुकूमत आने वाली है उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इलेक्शन से एक बहुत बड़ा चैलेंज है इनके लिए। ये जो एक ऐसा देखिए ना, मैं समझता हूँ कि सियासतदान जिम्मेदार हैं, फौज को भी खराब कर रहे हैं ये लोग बैठे हुए, फौज को भी खराब कर रहे हैं। देखिए आर्मी चीफ साहब ने ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से इनिशिएटिव के अंदर हिस्सा लिया, आपके इंडस्ट्रियल फैसिलिटेशन काउंसिल की, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के इनिशिएटिव में, तो बल्कि इनका इनिशिएटिव होगा ही, वहीं से आया होगा ये इनिशिएटिव। ये तो मतलब ये जो इनका बस चलेगा, अभी कल तक तो ये फौजी बुरा भला कहते रहते थे, आज इनकी गोद फंसी हुई है तो फौज बहुत अच्छी हो गई। इनको खुद अपनी सलाहियत में इजाफा करना चाहिए, खुद आवाम को दें, रिलीफ दें, फिर आवाम इनको वोट भी देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे सूरत हाल है, बहुत सूरत हाल पाकिस्तान की खराब है जनाब। जी नाजुक सूरत हाल है। ये बताइए कि प्रोग्राम से पाकिस्तान की मईशत को अंदरूनी और बैरूनी जो अदम तवाज़ुन है उसको दूर करने में किस हद तक मदद मिलेगी? कि ये IMF के प्रोग्राम से जी जी देखिए मदद ये होती है कि तमाम जो इंटरनेशनल मल्टीलेटरल जो अंदरूनी और बैरूनी अदम तवाज़ुन तो था ना सर, जिसकी वजह से अब ये प्रोग्राम हुआ। इंटरनेशनल डिसबैलेंस तो है ना, इंटरनेशनल ट्रेड में बैलेंस आउट है, फिस्कल डेफिसिट आउट है, आपके करंट अकाउंट डेफिसिट आउट है, तो कोई इन्फ्लेशन आपका अनप्रेसिडेंटेड है, 24% से ज्यादा है। इन्होंने 22% के ऊपर मार्कअप है, काइबोर मिला के 25% पे पाकिस्तान के दुनिया में। अर्जेंटीना की एक स्पेशल मिसाल हुई थी जहाँ पे मार्कअप बहुत ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन पाकिस्तान का जो मार्कअप का जो रेट है ये पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। जिन लोगों ने कंज्यूमर फाइनेंसिंग ली हुई है, गाड़ियां ली हुई हैं, दीगर चीजें ली हुई हैं, या उससे लोन लिए हुए हैं, वो पे करने की पोजीशन में या डिफॉल्ट में जाएंगे, 21-22% में जाना शुरू हो गए हैं। जी 21-22% पहुंच गया शरह सूद। जी ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है। 22% तो आपका स्टेट बैंक का ना बेस रेट, तो काइबोर इसमें मिला लीजिए, 1.5 से 2 से 3% मुख्तलिफ क्लाइंट वाइज ना काइबोर की एप्लीकेशन होती है। इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, NBFI, ऐसी कंपनीज, ये क्लाइंट की स्ट्रेंथ को देख के करते हैं। जो बेचारा कंज्यूमर आगे फंस जाता है क्लाइंट बनकर, उनसे तो 25% तक लिया जा रहा है। मुझे बताइए कि 25% कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग पर कौन सा अदारा, कौन सी प्रोडक्ट सर्वाइव कर सकती है? नहीं कर सकते। ये रिव्यू करना पड़ेगा ओवरऑल इनको। ये कहते जी सूद नहीं है पाकिस्तान में, हम कोशिश कर रहे हैं सूद खत्म कर रहे हैं, हर चीज सूद पर बेस कर रही, इनका डिस्काउंट रेट सूद पर बेस कर रहा है, काइबोर सूद पर बेस कर रहा है, हर चीज सूद पर है। ये बैठकर बातें करते हैं इस्लामिक बैंकिंग के नाम पर, कोई इस्लामिक बैंकिंग नहीं है। ये पाकिस्तान की अदलिया ने पहले एक नोटिस लिया था, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। मुसलसल देखिए ना, यानी इसकी बुनियाद में सूद पड़ा हुआ है, या एक्सप्लॉयटेशन हो रही है मार्शे के अंदर। इन्फ्लेशन आपसे मैनेजेबल नहीं है, और इससे बढ़कर आपका अनएम्प्लॉयमेंट का रेट मुसलसल बढ़ रहा है। अंडर एम्प्लॉयड लोग हैं, अनएम्प्लॉयड लोग हैं, ये दोनों इकोनॉमिक्स की थ्योरीज हैं, अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट। बहुत ज्यादा मसाइल हैं इसके ऊपर, और ये हुकूमत जो गुज़श्ता 14-12 महीने की, 1 साल की, इससे ज्यादा की हुकूमत रही है फिर से ऑनवर्ड। जाहिर अब तो उसको 1 माह रह गया है सर, और 1 माह में जाहिर 1 साल में हमने ये देखा कि IMF के हवाले से और पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट के हवाले से उन्होंने बड़ा काम किया, और उसके बाद खैर डिफ़ॉल्ट से बचा लिया, ये भी एक बड़ा कारनामा है। और IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान को इस प्रोग्राम पर एक तो पूरी लगन से अमल करना होगा, और दूसरा वो कहती हैं कि जनाब माजी में जो प्रोग्राम और जो दिए थे उन्होंने कर्ज पॉलिसियों पर, उन पर अमल दरामद नहीं हुआ, जिसकी वजह से महंगाई में इजाफा हुआ है। वो कहते हैं अमल दरामद हमारी पॉलिसीज़ पे कर लेते तो शायद इतना महंगाई में इजाफा नहीं होता। मुत्तफ़िक़ हैं आप इस बात से? असल में करप्शन और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ये पाकिस्तान के बड़े इशू हैं। करप्शन और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको करंट एक्सपेंडिचर कहा जाता है, कोई बुरसाने हाल नहीं है। आप गरीब पर मुसलसल प्रेशर डाल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इतनी हो गई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी हो गई है, आपकी प्रोडक्ट्स जो एक्सपोर्ट के ऊपर जोर देने की बात हो रही है। देखिए एक्सपोर्ट नो डाउट कि बहुत बड़ा आपके लिए रिलीफ साबित होगा पाकिस्तान के लिए, लेकिन एक्सपोर्ट की प्रोडक्ट की जो प्राइसेस है, क्वालिटी है, वो 2 बड़े चैलेंजेस हैं। बिजली आपके यहाँ नहीं है, गैस आपके नहीं, प्रोसेस इंडस्ट्री अचानक बढ़ जाती है बिजली जाने से, और आपके इतनी हैवी कॉस्ट के साथ मुझे बताइए आप बांग्लादेश और साउथ कोरिया से कैसे मुकाबला करेंगे? कर ही नहीं सकते, इनसे मुमकिन नहीं है। देखिए ना, इनको फूड आइटम्स को प्रिजर्व नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान में एडिबल ऑयल की जो एक स्ट्रेटेजी इन्होंने बनानी थी, पॉलिसी बनानी थी आज से 8-10 महीने पहले, वो नहीं बना सके। पहले मिर्जा इस्माइल ने मुफ्ता लगाया,
وہ پاکستان کی اکانومی کو نہیں چلا سکے, ان کے خلاف ویدنتا پارٹی ریوولٹ ہو گیا, ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا. پھر آتے ہیں جناب علی اسحاق ڈار, وہ فائنینشیل وزرڈ, وہ بھی کچھ نہیں کر سکے. یہ اپنے دل کی تسلی کے لیے اس پہ اب سر ہم نے یہ دیکھا کم از کم کہ ڈیفالٹ سے بچنے کے بعد پاکستان کا قرض یہ منظور ہو گیا اور وہاں سے پیسے پہنچے آپ کے پاس, تو اس کے بعد سے ڈالر کچھ نیچے آیا ہے, تھوڑا سا سستا آج بھی ہوا ہے, اور اب ظاہر ہے ڈالر نیچے آ رہا ہے تو پھر بہت سارے لوگ تو اس پہ تکیہ کیے ہوئے ہیں کہ ڈالر نیچے, جس طرح بڑھتا ہے ڈالر تو مہنگائی بڑھتی ہے, ڈالر نیچے آئے گا تو مہنگائی بھی نیچے ہوگی. آپ بھی سمجھتے ہیں ایسا ہوگا؟ دیکھیے 180 کی بات کریں نا, پہلے $57 تھا جب پرویز مشرف کی حکومت تھی, 57 سے آنورڈ ٹریول کرتے 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 123 تک پہنچا, پھر اس کے بعد ٹریول کرتا رہا ہے. آج تک بتائیے مجھے کہاں جا کے اسٹیبل ہوا ہے؟ نہیں ہوا. 300 پہ پہنچا, 290 پہنچا, آج بھی 275 اور 280 کے بیچ میں چل رہا ہے. کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ڈالر میں سستا نہیں ہے یہ؟ آپ 180 کو اگر بینچ مارک بناتے ہیں تو اس کے اندر 280 ہے اس وقت. بینچ مارک بنا ہی نہیں سکتے, بینچ مارک نہیں بنا سکتے. لیکن دیکھیے وہ بات درست ہے آپ کی, بالکل درست ہے, کیونکہ اگر ڈالر 300 پہنچ جائے اور پھر 10 روپے نیچے آ جائے گا تو پھر کہا جاتا ہے جی سستا کر دیا ہم نے, دیکھ لی 300 پہ تھا, اور بڑھایا بھی تو آپ ہی کے دور میں, بڑھا بھی تو آپ ہی کے دور میں. اچھا دوسرا سر, یہ ایم ڈی صاحبہ جو فرما رہی ہیں وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ دیکھیے چونکہ ماضی میں جو ہمارا پروگرام تھا اور جو ہماری پالیسیز تھی اس پر آپ نے چونکہ عمل درآمد نہیں کیا تو اس لیے مہنگائی میں اضافہ ہو گیا, پھر ہماری پروگرام پالیسیز پر عمل درآمد نہیں کیا تو پھر پاکستان کو اندرونی اور بیرونی جو ذخائر ہیں اس میں کمی آ گئی. تو وہ کہہ رہی ہے ہماری پالیسیز پہ جب تک آپ تسلسل سے عمل نہیں کریں گے تو یہ عدم توازن جو ہے یہ دور نہیں ہو سکتا. دیکھیے وہ اپنی جگہ ان کا جو نسخہ ہے نا, پرسکرپشن اس کو کہیے ڈاکٹر کی زبان میں ہے, وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن گراؤنڈ ریالٹیز پاکستان کی بڑی مختلف ہے. یہاں پہ سیلاب کی اگر فنڈنگ آتی ہے وہ بیچ کے کھا جاتے ہیں, کمبل آتے ہیں وہ بازار میں آ جاتے ہیں, گھی آتا ہے بازار میں آ جاتے ہیں, پروڈکٹس بازار میں آ جاتی ہیں. جناب گورننس کا اور کرپشن کا بہت بڑا ایشو ہے, اور شاید بھی جو آئی ایم ایف کی ایم ڈی ہے ان کو نہیں پتا کہ پاکستان میں کرپشن کا لیول کیا ہے. سر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں پتا ہوگا کرسٹینا جارجیوا کو؟ میرا خیال ہے کہ وہ ہو سکتا ہے وہ امریکہ کی چونکہ اس میں امپریشن میں ہوتی ہے, اس کے دباؤ میں ہوتے ہیں یہ لوگ, اس قسم کے ادارے وہ اتنی زیادہ باتیں نہیں کرتے گورننس کے ایشو پر. گورننس کے ایشو پر یہ ادارے عام طور پہ بات نہیں کرتے ہیں. کیا ان کو کرپشن نظر نہیں آ رہی؟ کیا ورلڈ بینک فنڈڈ پروجیکٹس کا جو ہے وہ ان کو نظر نہیں آ رہا؟ کیا پاکستان کراچی کے اندر جو ہے سیوریج کے جو ایشوز ہیں بہت بڑے بڑے, K4 کا جو ایشو ہے وہ ہے, ان کو نظر نہیں آ رہا؟ ان کو چاہیے کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن بھی اپنا ایک رول پلے کریں پاکستان کی گورننس کے حوالے سے. اچھا ایک اور بات سر میں چاہوں گا اس پہ بھی ضرور تبصرہ کیجیے, جو کرسٹینا جارجیوا فرما رہی ہیں کہ نیا اسٹینڈ بائی جو ارینجمنٹ پروگرام ہے یہ پاکستان کے لیے جو ہے مائکرو اکنامک استحکام لانے کا بھی موقع ہے. دیکھیے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. جو پاکستان بالکل بیگرز کی طرح مارے پھر رہے تھے, یہ تو بھلا ہو چائنا کا, یو اے ای, سعودی عربیہ کا ہے جی کہ انہوں نے ہمارے کو سپورٹ کر دیا. آپ کو اپنا ایکسپورٹ سرپلس بنانا ہوگا, آپ کو اپنا کنزمپشن کم کرنا ہوگا. یہ جو فیڈرل سیکٹریز کی, صوبائی سیکٹریز کی, گاڑیوں کی فلیٹ کی بڑی بڑی یہاں پر موجیں لگی پڑی ہیں پاکستان میں, ان سب کو آپ کو بہت ہی سختی سے کرٹیل کرنا پڑے گا, نہیں تو پھر عوام فیصلہ کریں گے. یہ میں عرض کر دوں آپ سے, یہ ہم اسی طرف جا رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ اکنامک رائٹس اور ڈس آرڈر کی طرف جا رہے ہیں جو پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ہوگا, اور ذمہ داری سے پالیٹیشینز ہیں. اس دفعہ تو فوج کو بھی کٹ لگائی آپ نے. مجھے بتائیے نا کون سا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر وغیرہ جو ہے کہاں سے ریکوائرمنٹ پوری ہوگی آگے جا کے؟ ٹیکنالوجی کا دور ہے, پینشن کے معاملات ہیں, آپ کہیں پہ بھی جا کر پینشن پہ کٹ لگا دیں گے, ایک پینشن سے زیادہ نہیں دیں گے. بھائی ریویو کرو, اس کی فنڈنگ آج تک آپ نے نہیں بنائی ہے. آپ تو مسلسل اقتدار میں بیٹھے ہیں, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ مسلسل اقتدار میں بیٹھے, پرسنل پروفائل بلڈ کر رہے ہیں. پاکستان ایئر فورس کا جو جہاز ہے پلاک 1 اس میں سواری ہو رہی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں یا آپ کے بلاول بھٹو ہوں, تو سرکاری اخراجات کے اوپر اپنی پرسنل پروفائل بنا رہی ہیں. شہباز شریف انٹرنل پروفائل بنانے کے چکر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے حصے میں یہی کچھ رہ گیا ہے, ہمارے مقدر میں یہی رہ گیا غریب عوام کے کہ ان کو آٹا کھانے کو نہیں مل رہا؟ جناب 30% چوکر استعمال ہو رہا ہے کراچی کے آٹے کے اندر. بھائی المیہ سر بالکل صحیح فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. وقت کی قلت ہے, بالکل وقت کی قلت ہے سر, انشاءاللہ پھر آپ کو زحمت دیں گے. بہت شکریہ وقت نکالا آپ نے. ناظرین گفتگو سنی آپ نے, ڈاکٹر عبدالجبار صاحب باہر معیشت بھی ہیں, تجزیہ کار, انہوں نے جو گفتگو کی آئی ایم ایف کے حوالے سے اچھی خبر ہے, اور یہ اس کریڈٹ حکومت کو جائے گا کہ جناب پاکستان
ڈیفالٹ کا جو خطرہ تھا بہت زیادہ ظاہر کیا جا رہا تھا، جس طرح کہ جو معاہدہ ہم نے آئی ایم ایف سے کیا تھا اس کی جو شرائط تھیں، ان کا جو پروگرام تھا اس میں عمل درآمد نہیں کیا تھا، اور پھر پاکستان کے ڈیفالٹ کے خطرات بہت زیادہ بڑھ چکے تھے اور اس حکومت کے لیے بڑا چیلنج تھا۔ تو کم از کم پاکستان کو اللہ کا شکر ہے کہ ڈیفالٹ سے بچا لیا۔ اور آج وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہا کہ آئی ایم ایف معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کا سوچنا بھی زیادتی ہوگی، کیونکہ کرسٹینا جارجیوا اس حوالے سے جو فرما چکی میں نے آپ کے سامنے وہ رکھا، اور گفتگو بھی آپ نے سنی۔ ایک چھوٹا سا بریک لے لیں، بریک کے بعد ایک اور ماہر معیشت ہمارے ساتھ ہوں گے اور اس پر بات کریں گے کہ ڈار صاحب نے جو کچھ کہا ہے وہ کس حد تک درست ہے، اور اب آگے جا کر معیشت کے حوالے سے کون سے اقدامات کرنا بہت زیادہ ضروری ہوں گے۔ چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے نیوز ویوز۔